الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہمارا سیرہ کا پروگرام الحمدللہ ہم لوگوں نے دو پچھلی کلاسوں میں کافی ہمارا ریوائز ہو گیا ماشاءاللہ۔ پچھلی کلاس میں جو ہماری لاسٹ کلاس تھی اس میں نے اور آپ نے مل کے ریویژن کیا، پھر ماشاءاللہ اس سے پہلے ہماری سائمہ بہن نے بھی بہت اچھے انداز میں اور پوائنٹس میں بہت اچھا ریویژن کروا دیا تھا۔ ہجرت کا، مواقعات کا، مدینے میں جا کے جو تنظیم آپ سب نے قائم کی تھی کافی اچھے انداز میں، کافی ہمارا ریوائز ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر بھی قریش کے لوگوں نے چین نہ لینے دیا، حالانکہ اللہ کے حکم سے ہجرت ہوئی تھی۔ جو ظلم ہوتا تھا آپ وسلم پر اور جو ہے صحابہ کرام پر کہ ان کو نماز بھی خانہ کعبہ میں پڑھنے نہیں دی جاتی تھی، سارا ہم نے تفسیر کر چکے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو مدینہ پہنچ کے کیا حالات ہوئے، جنگ بدر بھی ہوئی تھی، تو ہم جنگ بدر سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کہنے کو تو یہ باتیں ہوں گی ہجرت مدینہ کے بعد قریش کا غصہ، اور اس کے بعد غزوہ بدر جو کہ پہلا معرکہ تھا دشمنوں کے خلاف۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں، ہر معرکے میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آج کی ہماری اس کلاس سے سارے سبق بھی اخذ کریں گے، حکمت کے اور قربانی کے، اور سب دیکھتے ہیں ہم کس طرح جنگ بدر ہوئی اور کس طرح ہجرت کے بعد مدینے کے حالات تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر بھی قریش کے کفار قریش نے، مشرکین قریش نے چین نہیں لینے دیا۔ تو قریش کی فتنہ خیزیاں کیا تھی، قریش کے داؤ پیچ کیا تھا۔ مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے، زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کر رہے تھے، اور وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توقع کر رہے تھے کہ وہاں آپ کو اور مسلمانوں کو کسی کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک پرامن ماحول میسر آئے گا۔ کہ اسی دوران میری بہنوں قریش کے داؤ گھات سامنے آئے، جن کا مقصد یہ تھا ہمیشہ کی طرح کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے، اور یہاں بھی انہوں نے چین نہیں کرنے دیا۔ چنانچہ قریش نے، مشرکین نے یثرب کو لکھا، یعنی مدینے کے جو مشرکین تھے ان کو لکھا، یعنی وہ خط تھا عبداللہ بن ابی کے نام تھا، کہ مسلمانوں سے لڑ کر، یہ جو منافقوں کے سردار تھے عبداللہ بن ابی، ان کے نام خط لکھا کہ مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینے سے باہر نکال کریں، اور اگر ایسا نہ کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مدینہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور پھر وہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اوس و خزرج میں سے بھی وہ لوگ بھی تھے۔ اس خط کی آمد پر مشرکین اس پر عمل درآمد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر واعظ و نصیحت کی تو لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ تو دیکھیں ہم پہلا سبق کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار میں حکمت ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت سے، حکمت سے کام لیا اور ان کو ٹھنڈا کیا، مدینہ کے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہودیوں کو ٹھنڈا کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حکمت نظر آتی ہے کہ وہ ٹھنڈے ہو گئے اور وہ پھر آپ کے خلاف نہ لڑے۔ یوں مدینہ میں اندر اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گھیر لیا، اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہتھیار لے کر سوتے تھے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح کرتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا گیا تھا، کیونکہ بہت خطرہ تھا، تو پہرے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ ان پر خطرات حالات میں اللہ عز و جل کی طرف سے جنگ کا بھی حکم ہو گیا کہ قتال کی اجازت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، کہ وہ ہے نا آیت ہے کہ دوسرے پارے میں کتب علیکم القتال، کہ اللہ تعالیٰ نے آیت بھی نازل فرما دی کہ آئندہ چل کر حالات مزید بدلے تو یہ اجازت واجب کے درجے تک پہنچ گئی، جس میں غیر قریش بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے راتوں کو پہرا ہوتا تھا، تجارتی شاہراہ یمن یا شام تک فوجی دستے بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، قتال کی اجازت نازل ہوتے ہی رسول اللہ علیہ وسلم نے فوجی طلایہ گردی کا انتظام کیا، جس کا سالار اپنے علاوہ کسی صحابی کو بناتے تھے تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابی کو بنا کے بھیجا، اور کبھی کبھی آپ بنفس نفیس بھی نکلتے تھے اور اسے غزوہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں صحابہ کو بھیجتے تھے وہ سریہ کہا جاتا ہے، اور کبھی بنفس نفیس جاتے تھے اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو راتوں کو پہرا شروع ہو گیا تھا، تجارتی شاہراہ یمن تا شام فوجی دستے بھیجے، ارد گرد کے قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، فوجی دستوں کا گش بھی ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مستقل نظر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ بہت ہی خطرہ تھا۔ پھر دوسرے قبائل کے ساتھ دوستی اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ بھی کیا۔ یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی اور آپ یہ کرتے رہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان سن 2 ہجری میں قبلے بھی بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا، کیونکہ جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے منہ کر کے اس کو قبلہ بنایا بیت المقدس کو۔ تو یہودی بہت خوش ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہی ہونا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ قبلے کا حکم آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے اور اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس سے بعض دھوکے باز منافقین اور یہود بھی منظر عام پر آ گئے، کیونکہ جب یہ قبلے کی آیت آئی تو وہ بھی منظر عام پر آ گئے۔ ہم پڑھتے ہیں دوسرے پارے میں کہ سیقول السفہاء، کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنا قبلہ چینج کر دیا، حالانکہ مسلمانوں کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہی ہونا تھا اور ان کی کتابوں میں تھا۔ وہ تو مدینے جب ہجرت کی تو اس لیے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف کر کے قبلہ نماز پڑھتے رہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ بعض دھوکے باز منافقین اور یہود بھی منظر عام پر آ گئے، جو جھوٹ موٹ مسلمان بنے ہوئے تھے، چنانچہ یہ مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کی صفیں ان سے بھی پاک ہو گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر کبریٰ، یہ 17 رمضان 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے۔ میری بہنوں، اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تھے، تو جو بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ اس کی طاق میں تھے، اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام حورا تک 2 آدمی بھیجے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے جلدی سے مدینے خبر پہنچائی، اور خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنا ضروری نہیں قرار دیا۔ چنانچہ اس دعوت پر 313 کہا جاتا ہے 314 یا 317 آدمیوں نے لبیک کہا، جس میں 82 یا 83 یا 86 مہاجرین تھے، اور 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے انصار تھے۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہ کی تھی، سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لیے ہوئے تھے، اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، لیکن روحا پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابہ عبد المنذر کو روانہ فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ اب یہ جو بدر کا علاقہ ہے نا، یہ مدینے کے جنوب یعنی ساؤتھ ویسٹ میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے،
اور اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ لوگ جو گئے ہیں عمرہ حج کو جاتے ہیں تو آپ نے زیارت کی ہوگی، تو یہ علاقہ آپ نے دیکھا ہوگا بدر کا۔ جب مدینے سے نکلے تو آپ نے پہلے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کی بجائے کہیں اور جاتا تھا، پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی۔ دیکھیں یہ بھی ایک جنگی ٹیکٹک تھی کہ دوسرا راستہ لیا، پھر دھیمی رفتار سے بدر کی جانب آپ نے پیش قدمی فرمائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابو سفیان جو لشکر تھا، جہاں تک ابو سفیان کے قافلے کا تعلق ہے اس میں 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار تھے۔ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کا، ٹھیک ہے، سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں، تو جن پر کم از کم 50,000 دینار کی حد مالیت کا سامان بار کیا ہوا تھا۔ اس کا سالار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے۔ ابو سفیان حد درجے بیدار اور محتاط تھا، ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتا رہا۔ چنانچہ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا، لہٰذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل سمندر کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ کلی طور پر چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے۔ اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے۔ ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا، آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لے لیے۔ قریش کے بڑوں میں سے صرف جو عدی نے اس میں شرکت نہ کی، قریش کے بڑوں میں صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہ کی۔ اصل میں بنو عدی جو ہے نا حضرت عمر کا قبیلہ تھا، تو اس قبیلے نے شرکت نہیں کی۔ جب یہ لشکر جحفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس لوٹ جائیں۔ ان کو جو یہ سب نکل آئے تھے ان کو کہا کہ مکہ لوٹ جاؤ، میں حفاظت سے ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابو جہل تو کٹر دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا، تو ابو جہل اپنے تکبر اور نخوت کے سبب آڑے آ گیا اور کوئی واپس نہ ہو سکا۔ سب بنو زہرہ اپنے حلیف اور رئیس اخنس بن سریق نقی کی رائے پر واپس ہوئے اور یہ 300 تھے۔ باقی 1000 لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہاں کتنے تھے؟ 313، تاکہ ادوائے قصویٰ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا، لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے۔ اب آپ دیکھیں یہ صحابہ کرام کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت اور دین اسلام سے محبت، اور دیکھیں کیا فرماتے ہیں سارے صحابہ اور کیسی ہمت دیتے ہیں۔ اس میں بھی دیکھیے ہمارے لیے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں، یہ جو اب سارے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے فرمائیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا، لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ جنگ کریں؟ انہوں نے، کسی کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی کہا تھا کہ ہم نہیں جاتے، ہم تو آپ چاہیں اور آپ لڑیں جا کے، ہم نہیں جا رہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ تو مقداد رضی اللہ عنہ اٹھ کے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم ہم ایسی بات نہیں کہیں گے، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے۔ دیکھیں کیا اسپرٹ تھی، کیا جذبہ تھا ہمارے مطلب صحابہ کرام میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں مجھے مشورہ دو، تو اس پر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پرواز ہوئے کہ یا رسول اللہ، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے۔ اللہ اکبر! ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں
پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، لہٰذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غماد کس کو کہتے ہیں رضیہ جی، یا کوئی بتائیں؟ دور دراز کا علاقہ، اگر آپ ہمیں برق غماد دور دراز تک لے جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ دیکھیں، یہ ہاں ہم بھی بہنیں ایسی کرتے ہیں محبت سے کہ وہی کہ اچھا آپ نہیں کرتی، آپ بزی ہیں تو میں کر دوں گی، کوئی بات نہیں، آج 2 3 3 4 4 کام ہو گئے، میٹنگ بھی ہو گئی، شورا بھی ہو گئی۔ تو یہ ہمیں اسی لیے ہمیں اس پلیٹ فارم سے دیکھیں، ہم ایسی چیزیں رکھی جاتے ہیں، ایسے کورسز کے واقعی ہمیں سیکھنے کو عمل کی باتیں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کروا دے۔ ابھی ہماری بہن نے بھی تزکیہ میں بھی یہی ہمارے لیے دعائیں کی۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے، یعنی ابو سفیان سارا لشکر لے کر آ رہا تھا نا، وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر ادوا دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں، اور جو چشمہ، اب آپ سنیں یہ مشورہ، دیکھیں اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ آپ لوگ جو نا اخذ کریں، میں اور آپ مل کے عمل کے پوائنٹ اخذ کرتے ہیں اس سے، کیونکہ یہ ساری باتیں ہمارے سیکھنے کی ہیں نا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں، تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور بقیہ چشموں کو پاٹ دیں۔ اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا۔ جب پانی ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دشمن بھاگ جائے گا۔ دیکھیں وار ٹیکٹکس، چنانچہ آپ نے یہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان کا مشورہ مانتے ہیں، اور کتنا اچھا مشورہ ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کتنا اچھا مشورہ ہے کہ دشمن بھاگ جائیں جب پانی نہ ہو۔ پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھی، اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا۔ وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے، یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ یعنی اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ جو چاہے اپنے رسولوں کو بتا دے غیب کا علم، تو آپ سے ہم بتاتے گئے کہ یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، فلاں کی قتل گاہ ہے۔ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری، اور اللہ نے بارش نازل فرمائی ہے، جیسے کہ اس کا ارشاد ہے سورۃ الانفال میں، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کی طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ اب اس گندگی سے کیا آپ سمجھتی ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے، ایک تو یہ پاک کرنا ہوا، ایک اور دوسرا شیطان کی گندگی دور کر دے، یعنی ظاہری طہارت بھی اور دل کی طہارت بھی۔ پھر جمعے کی صبح 17 رمضان 2 ہجری کی صبح دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ میری بہنوں دیکھیں، یہ 2 ہجری 17 رمضان تھی اور رمضان میں جنگ ہو رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم پڑھائیں بھی اور جو ہے ہمارے نیبر نیٹ بھی اٹینڈ کریں۔ رمضان میں کوئی کام رکا نہیں، جنگ تک ہوئی۔ آپ دیکھیں یہ بھی، اس سے بھی سبق لیں، میرے اور آپ کے لیے فرسٹ دا لیسن فار می۔ تو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جب جنگ میں بھی ہوں، اللہ کے راہ میں بھی ہوں، تو ہم روزے سے ہوں اور تو زیادہ ثواب ہے۔ تو 2 ہجری کی صبح دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ قریش ہے جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ پھر جو ہے
آپ نے صفیں برابر کی اور فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کرے. نیز فرمایا کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا. دیکھیں یہ کتنی اچھی وار ٹیکٹکس ہے آپ سسم کی کہ تیر اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں نا. جب تک وہ تیر نہ چلائے تیر نہ چلانا, کیونکہ ویسے تیر چلاتے رہیں گے تو تیر ضائع ہو جائیں گے, تو آگے جنگ کیسے لڑیں گے. اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا. اس کے بعد آپ چھپر میں واپس آ گئے. آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے. آپ نے اللہ عز و جل سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی, یہاں تک کہ فرمایا اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے. آپ نے خوب تضرع اور خلوص کے ساتھ دعا کی, یہاں تک کہ آپ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائیے. آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو گلے بھی لگایا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سے سنیں وہ یہ جب جنگ شروع ہونے سے پہلے مبازرت اور قتال, اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار عتبہ, شیبہ فرزندان ربیع اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو دعوت مبازرت دی, جو جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے. اچھا مجھے بتائیں کوئی مبازرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے وہ کیا تھا, کوئز بھی ہمارا ہوا تھا مقابلہ. اصل میں جنگ سے پہلے, جی جزاک اللہ خیر, جنگ سے پہلے کیا ہوتا تھا اس زمانے کے آمنا سامنا ہوتا تھا نا, ایک ٹرائل ہوتا تھا آمنے سامنے آنا. تو مبازرت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا, وہاں بھی مسلمان جیت گئے. چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور مرد واحد کی طرح یکبارگی حملہ کر دیا. لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے, وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور احد کہہ رہے تھے, اللہ کو یاد کر رہے تھے نا, قل هو اللہ احد. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی, پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ, تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی. یہ جبریل ہیں, اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں, ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے. دیکھیں اس دن فرشتے آئے تھے اور اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے. اس وقت آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا, سیہزم الجمع ویولون الدبر. یہ آپ تلاوت کر رہے تھے. پھر آپ نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور جو ہے آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ, چہرے بگڑ جائیں, کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے ماری. اللہ کی قدرت کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور نتنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال میں, سب کو یہ آیت معلوم ہے, جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ چڑھ دوڑو. چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے, اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ رہے ہیں. چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درم برم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے. کیوں کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لیڈر سب سے آگے ہیں. تو یہاں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ لیڈر کو سب سے آگے ہونے چاہیے. جب انہوں نے آپ وسلم کو دیکھا تو وہ بھی آگے بڑھے اور گردنیں کاٹنے لگے, اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی. پوائنٹس اخذ کرے عمل کے, وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے. چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کسی کے کس نے مارا ہے, اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے. یہ دراصل فرشتے تھے جو فرشتوں کی مدد آئی تھی, 1000 فرشتے. یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے رائے فرار اختیار کی, اور مسلمانوں نے ان کو خدیر لیا, کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کیا. یہ سب فرشتوں کی مدد تھی. ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں حاضر تھا. جب اس نے فرشتے اور ان کی کارروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر الاحمر میں جا کر ڈال دیا. بحر الاحمر انگلش میں کوئی بتائے گا کیا ہے؟ ریڈ سی. ابو جہل کا قتل. ابو جہل, اب یہ واقعہ بہت پیارا ہے, اتنا اچھا لگا. اس کو میں نے پڑھا تھا کتاب المغازی صحیح بخاری.
صحیح بخاری میں میں آپ کو بتاتی چلوں، امام بخاری نے خطاب المغازی میں ساری جنگوں کا باب باندھا ہے، اس میں غزوہ بدر، غزوہ اور سب کا باب باندھا ہے. وہاں بھی یہ قصہ میں نے پڑھا تھا جو میں ابھی 2 نوجوان کا بتا رہی ہوں آپ کو، جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا. یہ اچھی اسٹوری سنیں. ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کی گردن جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم رکھی تھی. ادھر مسلمانوں کی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ارد گرد 2 انصاری نوجوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے. دراصل یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جو تھے نا، ان کے گرد جو یہ 2 نوجوان انصاری موجود تھے، تو وہ کچھ مطمئن نہیں ہو رہے تھے. وہ کہتے کہ بچے سے ہے، وہ کیا کریں گے. اب آپ دیکھیں بچے کیا کرتے ہیں. یہ دونوں جوان افرا کے صاحبزادے معاذ اور معوذ نبی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ وہ مطمئن نہیں تھے کہ بچے کیا کریں گے. اتنے میں دونوں بچوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا، چچا جان. کس کو کہا؟ اس کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو. جیسے ہمارے بچے کسی کو انکل یا آنٹی کہہ دیتے ہیں کہ چچا جان مجھے ابو جہل دکھلائیے. انہوں نے کہا اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو جائے، چاہے ابو جہل مر جائے چاہے میں مر جاؤں، لیکن میں اس کو قتل کروں گا. اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کی، یعنی معاذ اور معوذ نے. کس سے؟ عبد الرحمن بن عوف سے. اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے. انہوں نے دونوں کو اسے دکھلایا. دونوں جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر قتل کر دیا. ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی، اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے موصل کی مار پڑنے پر گٹلی اڑ جاتی، اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی. اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دونوں آئے، دیکھے دونوں نوجوان. دونوں کا دعویٰ تھا کہ یا رسول اللہ میں نے قتل کیا، یا رسول اللہ میں نے قتل کیا. آپ نے تلواریں دیکھی، آپ نے کہا اپنی دونوں اپنی تلواریں بتاؤ. آپ نے تلواریں دیکھی کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نے قتل کیا ہے. تو یہ دونوں جوان افرا کے صاحبزادے معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ تھے. معوذ رضی اللہ عنہ تو اسی غزوے میں شہید ہو گئے، جنگ بدر میں ہی. اور جو معاذ تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک باقی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دے دیا. جو کچھ ابو جہل سامان لایا تھا وہ دونوں نوجوان کو دے دیا. مارکا ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل، اس کو ضرور آپ کتاب المغازی اس میں صحیح بخاری میں دیکھیں، بہت مزہ آتا ہے. عربک کے ورڈ پھر نیچے انگلش کا اردو کا ٹرانسلیشن ہم پڑھے، مجھے بہت اچھا لگا تھا. مارکا ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے پا لیا، ابھی اس کی سانس آ جا رہی تھی. اب آپ یہ قصہ بھی غور سے سنیں، کیونکہ اس نے ابن مسعود پر بھی بہت ظلم کیے تھے ابو جہل نے. تو انہوں نے اس کی گردن پر، عبداللہ ابن مسعود نے ان کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ. اور فرمایا او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا. تو اس نے کہا ابو جہل نے، اب آپ اس کا غرور دیکھیں، مجھے کاہے کو رسوا کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ یعنی وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں، تم نے مجھے قتل کیا، مجھ سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے. یعنی دیکھیں موت کے وقت بھی اس کا غرور اور فخر دیکھیں. پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا. یعنی چونکہ مدینے کے انصار جو کسان تھے نا، عبداللہ بن مسعود بھی انصار تھے، تو انصاری تو کسان تھے. تو وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے تمہاری بجائے، تم تو کسان ہو، کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا، کسی بڑے نے قتل کیا. استغفر اللہ. اس کے بعد کہنے لگا ابو جہل مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی. ابو جہل نے کہا او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا. یعنی کہ سارے بکریاں بھی یہ لوگ چڑھاتے تھے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبوی میں حاضر کیا. آپ نے فرمایا اب اللہ اکبر والحمد للہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوم الفرقان. پھر آپ سب نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا ابو جہل. یوم الفرقان فیصلے کا دن، یہ جو ہے مارکہ کفر اور ایمان کا مارکہ تھا.
اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا اور مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو قید کیا۔ یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے۔ اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ اسی لیے اس دن کا نام یوم الفرقان پڑ گیا، یعنی بدر کا دن 17 رمضان المبارک۔ فرقان کا مطلب کوئی بتائے گا؟ قرآن کا نام بھی فرقان ہے۔ فرقان سے کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ فرق کرنے والا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ حق و باطل میں فرق کرنے والا، اسی لیے قرآن کو بھی کہا گیا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ جی ہم پڑھ رہے تھے جی فریقین کے مقتول۔ اس معرکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار، انہیں میدان بدری میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر سربراہ اور قسم کے لوگ تھے۔ ان میں سے 24 سرداروں کے لاشیں کھینچ کر بدر کے گندے خبیث کنویں میں پھینک دیے گئے۔ ان کا تو ایسے ہی انجام ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کے منڈیر پر، سنیں یہ بھی بڑا اچھا واقعہ ہے، منڈیر پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کا نام لے لے کر پکارا، ایک ایک کا، اے فلاں کے بیٹے، اے فلاں کے بیٹے، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ میری بہنوں، اللہ چاہے تو مردوں کو بھی سنوا دے، اور پیغمبر کی بات اللہ تعالیٰ نے مردوں کو سنوا دی۔ مکہ اور مدینے میں مارکے کی خبر۔ مکے میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین سے پہنچی، جس سے انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ گری سے روک دیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہو۔ آپ کو پتہ نا بہت نوحہ اور بین کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس سے بھی روک دیا کہ کہیں مسلمان خوش نہ ہو جائے۔ ادھر اہل مدینہ کی خوشخبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد روانہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت الہی کا تاج پہنے مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ مال غنیمت اور قیدی بھی تھے، بہت مال غنیمت بھی ملا، ظاہر ہے جو یہ چھوڑ کے چلے گئے مشرکین مکہ۔ وادی صفرا کے قریب پہنچے تو تقسیم غنیمت کا حکم نازل ہوا، چنانچہ آپ نے خمس نکال کر باقی مال غنیمت غازیوں میں تقسیم کر دیا۔ ہماری روشی بہن ایڈمنسٹریٹر، آپ ذرا میوٹ کر دیں، کسی بہن کا غلطی سے کھلا رہ گیا ہے تو میوٹ کر دیں۔ نہیں کر پا رہی ہوں میں، جب کرتی ہوں تو سب ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ آپ کیوں نہیں کر پا رہی کہ وہ فون سے ہوں گی، جو فون سے ہوتے ہیں نا ان کو ہم نہیں کر پاتے۔ دس از دا کیس، یو کین نیور بی ایبل ٹو ڈو دیٹ، یہ کچھ ہے نہیں ہو پاتا۔ اچھا، سربراہ اور مسلمان جو رسول اللہ علیہ وسلم کو مبارک دینے کے لیے نکلے تھے، مقام روحا میں آپ سے ان کی ملاقات ہوئی، وہاں سے مدینے تک انہوں نے آپ کی قیادت میں سفر طے کیا۔ پیاری بہن آپ میوٹ کر دیں، اور اس طرح ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس طرح آپ مدینے میں یوں مظفر و منصور داخل ہوئے کہ ہر دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام بھی ہو گئے۔ اور اس موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے منافقین تو جب فائدہ ہوتا تھا وہاں چلے جاتے تھے، کیونکہ اب تو فتح ہو گئی تھی۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، اور روشی آپ اگر نام پہ پریس کریں گے تو میوٹ ہو جاتا ہے۔ آپ جیسے راشدہ ان میوٹ ہے تو ان کو اگر آپ پریس کریں گی تو اس پہ میوٹ ان میوٹ آئے گا، آپ میوٹ دبا دیں۔ میری آواز کہاں سے رک گئی تھی؟ میرا تو شاید میرا ان میوٹ ہو گیا۔ کہاں سے میری آواز رک گئی تھی؟ میں وہاں سے شروع کروں؟ نہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے شہناز باجی، آپ کی آواز ابھی آ رہی ہے، آپ بیچ میں رک گئی تھی، آپ اپنا شروع کرتے ہیں، تھوڑا پہلے سے آپ کا ختم ہو گئی تھی آواز تھوڑا سا۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، اچھا میں تھوڑا پہلے سے وہیں سے کرتی ہوں۔ سربراہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دینے کے لیے نکلے تھے، مقام روحا میں آپ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہاں سے مدینہ تک انہوں نے آپ کی قیادت میں سفر طے کیا۔
اور اس طرح مدینے میں یوں مظفر و منصور داخل ہوئے کہ ہر دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام بھی ہوئے۔ اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا، اور منافقوں کے بارے میں تو ہم کو معلوم ہے کہ جہاں فائدہ ہوتا تھا وہاں پر وہ چل پڑتے تھے، آیات بھی ہیں نا ان کے لیے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور آپ کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھیں، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں، لہٰذا آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ کے لیے مدینہ میں رہے، اور انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والے کا اجر اور حصہ ملے گا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جن کا جائز عذر تھا، جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں اس وقت، وہ دل سے جانا چاہتے تھے اور وہ اس غزوے میں شامل نہیں ہو سکے، تو ان کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح بدر میں حاضر ہونے والے کا اجر ملا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا گیا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ آپ کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ کیا گزری، اور اس میں ہمیں کیا سبق نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایمان کی، محبت کی، اللہ تعالیٰ سے محبت کی، ایمان کی، عقیدت کی ہمیں تصویر نظر آتی ہے کہ حضرت رقیہ آپ کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئیں۔ اور حضرت اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ ہمارے پاس فتح کی خبر جب پہنچی، خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا پر مٹی برابر کر چکے تھے۔ تو ان دنیا میں میری بہنوں خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں غم بھی ہوتی ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ جو ہے رقیہ کی تیمارداری کے لیے بدر میں تشریف نہیں لے جائیں گے، ان کی تیمارداری کریں گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کتنا آسان ہے، کتنی فلیکسیبلٹی ہے، اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ، جبکہ اس وقت ایک ایک آدمی ضروری تھا، ان کا 1000 کا لشکر تھا، اور مسلمان میری بہنوں سیکھنے کا سبق 313 تھے، ایک بھی آدمی بڑھ جاتا فوج میں، آرمی کا ایک مین بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ بھی فرنٹ لائن پہ ہوتے، فرنٹ لائن پہ ایک ایک کی ضرورت تھی، لیکن آپ دیکھیں دین میں کتنی وسعت ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو اور سختی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تیمارداری پہ روک لیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ نورین، یعنی کیا مطلب ہوا؟ دو نور والے کہا جاتا ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے ان کے عقد میں رہتے ہوئے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی۔ سبحان اللہ، ذو النورین۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے واقعات۔ اللہ نے بدر میں نصرت و فتح کے ذریعے مسلمانوں کو جو اعزاز بخشا، مشرکین کے لیے وہ خاصا تکلیف دہ تھا، چنانچہ انہوں نے ایسی تدبیریں سوچنی شروع کی جن کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے اور ان سے انتقام لے سکیں، لیکن اللہ نے ان کے داؤ پیچ ان کے سینوں پر الٹ دیے اور اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جو بنو قینقاع جو ہے، آپ کو پتہ ہے 3 قبیلے تھے، ان میں بنو قینقاع نے بھی بہت زور اٹھایا۔ تو اس کے بعد یہود بنو قینقاع نے کھل کر شر و عداوت کا مظاہرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تو کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے ناآشنا لوگوں کو مار لیا ہے، اگر تمہاری اللہ اس سے ان کی جرت اور بڑھ گئی اور انہوں نے اپنے بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا۔ یہ نصف شوال 2 ہجری ہفتے کا دن تھا۔ 15 دن گزر گئے تھے کہ ذی قعدہ کی چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذرات شام کی طرف جلا وطن کر دیا، جہاں تھوڑے دنوں بعد اکثر کی وفات ہو گئی۔
تو یہ غزوہ تھا بنو قینقاع سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کعب بن اشرف کا قتل، اصل میں یہ کعب بن اشرف جو تھا یہ شخص بڑا مالدار اور شاعر اور یہودی تھا، اسے مسلمانوں سے سخت عداوت تھی، چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجو کرتا تھا اور ان کی عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار کہتا تھا، یعنی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ دیکھیں اس کی ذہنیت، جبکہ ان کے دشمنوں کی مداح کرتا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا تھا، حتیٰ کہ بدر کے بعد قریش کے پاس جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا اور اس کے بارے میں بہت سے اشعار کہے۔ آپ کو پتہ ہے نا ان کی تو ٹیکنالوجی اس وقت کی شاعری تھی، اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو، اور اس نے بنو قینقاع پر جو کچھ گزر چکی تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہاں دیکھیں صحابہ کرام کس طرح اس سے ڈیل کرتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بہت سی سبق ملتا ہے۔ تو بالآخر کیا ہوا، اچھا وہ کہتا ہے کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو، اس نے بنو قینقاع پر جو کچھ گزر چکی تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر رضی اللہ عنہم نے اپنی خدمات پیش کی۔ محمد بن مسلمہ ان کے امیر قرار پائے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجازت لی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اب دیکھیں وہ بات کیا تھی۔ اس کے بعد وہ کعب کے پاس آئے اور کہا، اس شخص نے یعنی اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ ہم سے صدقہ مانگا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ یہ بھی ایک ٹیکٹک تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی بات کی۔ کعب کی باتیں کھل گئی، بولا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر محمد بن مسلمہ نے بطور قرض گیہوں یا کھجور مانگی اور طے کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے۔ اس کے بعد ابو نائلہ آئے، انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ سے ملتی جلتی بات کی اور یہ بھی کہا کعب سے کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں اور آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ کعب نے یہ ان کی بات منظور کر لی۔ اس کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے، یہ چاروں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا تھا نا کہ ہم جائیں گے، اور اسے پکارا کہ نیچے اترے، کیونکہ وہ قلعے کے اندر تھا اور ابھی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہ کی اور نیچے اترا ہے۔ ہتھیار دیکھے تو بھی نہیں چونکا، کیونکہ ان لوگوں سے پہلے یہ بات طے ہو چکی تھی نا، انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے، اور تو اس نے کہا تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ، اب وہ نہ سمجھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس کو ماننے آئے۔ اس کے بعد یہ لوگ ٹہلنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ابو نائلہ اس کے عطر کی تعریف کی، کس کی؟ کعب کے عطر کی تعریف کی، اور اس کا سر سونگھنے کی اجازت چاہی۔ اس نے کبر و نخوت کے ساتھ اجازت دی، یعنی اس کو فخر آیا کہ وہاں میں اتنا ایکسپینسو وہ لگاتا ہوں، عطر خوشبو لگاتا ہوں، تو اس نے اجازت دے دی کعب نے۔ ابو نائلہ نے خود سونگھا اور سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سونگھایا، یعنی 4 تھے نا، پھر دوبارہ اجازت لے لی اور یہی کہا، پھر 12 اجازت لی اور اب کی بار اچھی طرح سر قابو میں کر لیا، تو کہا لے لو اللہ کے دشمن کو، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا اللہ کے دشمن کو لے لو۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کام نہ کر سکی۔ یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ نے اپنی کدال اس کے پیڑو زیر ناف پر لگائی اور چڑھ بیٹھے۔ کدال آر پار ہو گئی، اللہ کا یہ دشمن اس زور سے چیخا کہ گرد و پیش ہلچل مچ گئی اور پھر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ چیخ سن کر قلعوں پر آگ روشن کی گئی، لیکن مسلمان صحیح سالم واپس آ گئے اور فتنے کی وہ آگ بجھ گئی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا، اور ایک مدت کے لیے یہودی سانپ بھی اپنے بلوں میں دبک گئے، یعنی ایسا روب طاری ہوا کہ یہودی جو بار بار دھوکہ دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کیے ہوئے تھے کہ وہ آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے اور توڑ دیتے تھے، تو وہ بھی جو ہے ان پہ بھی روب پڑا اور دبک کے بیٹھ گئے۔ تو میری بہنوں یہ ساری پڑھا ہم نے سیرہ سے، اور سیکھنے کے کتنے سبق تھے کہ حکمت عملی ہم نے سیکھی، اور ہم نے سیکھا کہ مسلمانوں کو تو ہر وقت چیلنج رہے گا، جنت میں جا کر ہی ہمیں جو ہے ایک پرفیکٹ زندگی ہوگی۔ اور پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا تو سب نمازوں کے درمیان ہی، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ رکوع میں تھے اور قبلے کا رخ جیسے ہی حکم آیا بدل دیا،
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ کیا اسپیڈ اور اسپرٹ تھی، اللہ کا حکم مانتے تھے، محبت تھی، عقیدت تھی اللہ کے رسول سے. فرمایا کہ ہم تو سمندر میں بھی چھلانگ لگا لیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک لیڈر ہے، مدینہ کے اسٹیٹ کے رولر ہیں، اور جو ہے وہ مشورہ قبول کر لیتے ہیں اس کنویں کے بارے میں کہ اس کنویں کے پاس ہم ٹھہر جائیں اور تاکہ ان کو پانی نہ ملے اس کو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سسم اللہ کے رسول ہیں، جنگ بدر سے پہلے دعا مانگتے ہیں. تو ہمیں آپس میں مشورے کرنا چاہیے، ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اچھے حالات میں بھی اور جنگ بدر جیسے بھی حالات ہوں، کوئی مشکل بھی آئے، کلیکٹیولی بھی، انڈیویجولی بھی، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ بھی آگے، تو لیڈر کو بھی پیش ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے جب دیکھا کہ اتنے مضبوط ہیں تو شیطان بھی بھاگ گیا، جو کہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے. حضرت عمر کو دیکھ کر بھی شیطان بھاگ جاتا تھا، تو شیطان بھی بھاگ جائے گا اگر ہم نے یہ سارے جو آپ سسم کی سیرہ ہے، ہمارے رول ماڈل ہے، قرآن و سنت پہ عمل کیا، تو شیطان بھی بھاگ جائے گا. کیونکہ اس نے یہی دیکھا کہ کتنی عقیدت، کتنی محبت اور بہادری، کتنے بہادر تھے صحابہ کرام. میں نے تو یہ اور جو ہے آسانی پیدا کرنی ہے نا، جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی تھی کہ آسانی پیدا کرو، مشکلات مت پیدا کرو، خوشخبریاں دو اور جو ہے ڈراوے مت دیا کرو. یہ حدیث ہم کو یاد رکھنی ہے، انشاءاللہ اسی پر چلنا ہے. یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. میں نے تو یہ 10 پوائنٹ اخذ کیے، آپ لوگ نے بھی کیے ہوں گے ماشاءاللہ، مجھ سے زیادہ کیے ہوں گے. تو اسی پہ ہم یہ عمل کی باتیں لے کے ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں. جو غلطی ہوئی میری طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں اور غلطیوں کو جو ہے معاف فرما دے. سبحان بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و اموالکم، آمین. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، عمل میں، رزق میں، اوقات میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. آپ کا آنا بیٹھنا میرا اور آپ کا قبول فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شناز جی، آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا حکمت کے بارے میں، قبلے کے حکم کے بارے میں، غزوہ بدر اور صحابہ کی تقریر کے بارے میں اور منصوبہ بندی کے بارے میں. جزاک اللہ خیر. حدیث شریف میں آیا ہے